السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جی، تو آپ لوگ اس وقت میرے چینل لائبہ خان ناولز پر موجود ہیں اور میں آپ کی رائٹر لائبہ خان۔ ہمارا جو نیو ناول ہے لمس سے جانا، اس کی ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک کے ہمارے 5 ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں کا کافی زیادہ اچھا رسپانس مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے، دین میں بھی کچھ زیادہ ہی اپریشیٹ ہو رہی ہوں کہ میں ناول اچھا لکھ رہی ہوں، ورنہ مجھے ایسا لگا تھا اسٹوری کریٹ کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں کو ناول پسند نہیں آئے گا یا پھر اسٹوری میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی۔ اکثر رائٹرز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب نیو ناول وہ اسٹارٹ کرتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو اسٹارٹنگ کی ایپیسوڈس پسند نہیں آتی، کیونکہ وہ زیادہ تر اسٹارٹنگ کے ایپیسوڈز جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر انٹروڈکشن بیس پر ہوتی ہے کہ انٹروڈکشن کروا لیا، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ وہ انٹروڈکشن کروا لیا، تو اس لیے لوگ زیادہ بور ہوتے ہیں۔ تو میں نے ڈائریکٹلی ایک دھماکے دار فرسٹ ایپیسوڈ میں دھماکہ کیا تھا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو وہ ایپیسوڈ پسند آئی۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ مجھے اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو آج کی قسط پر بھی مجھے اپنا ریویوز بیسٹ دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس میں میرے ساتھ اپنے ریویوز شیئر کریں اور مجھے اپریشیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ لمس سے جانا، اس قلم لائبہ خان، قسط نمبر 6۔ آج یمنا بیگم کی موت کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ سب لوگ دوبارہ سے اپنے روٹین پر آ چکے تھے، سوائے اورزلا خانزادی کے۔ اس کی زندگی تو ایک جگہ پر بس رک کر ہی رہ گئی تھی۔ محضلہ بھی اپنی روٹین کی طرف واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ روز ڈیلی صبح زریر سے قرآن پاک بھی پڑھتی تھی اور اس کے بعد وہ برلاس خانزادہ سے اپنے 9th کے پیپرز کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ لیکن ایک پوری حویلی میں اورزلا خانزادی ہی تھی جو سب سے الگ تھلگ ایک روم میں خاموشی سے بیٹھی ایک ہی جگہ کو یک ٹک گھورتی ہی رہتی تھی۔ سب ہی تقریباً اپنی کوشش کر چکے تھے اسے دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹانے کی، لیکن ہر کسی کی کوشش ناکام ہی گئی تھی۔ سب کو اورزلا خانزادی ایک ہی جواب دیتی کہ اسے تھوڑا سا وقت چاہیے زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا حادثہ ایک ہی دن میں ہو جانا، ایک ہی دن میں اس کا نکاح ہو جانا، اس کے شوہر کا دوبارہ اس کے پاس واپس آنا، اسے اپنا بدلہ کہنا، اسے تھپڑ مارنا، اس کی ماں کا ایک ہی دن میں مر جانا، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن اورزلا خانزادی کے لیے تو وقت بس ایک ہی جگہ پر رک کر رہ گیا تھا۔ دیکھا جائے تو اس سارے معاملے میں نقصان تو سب سے زیادہ اورزلا خانزادی کا ہی ہوا تھا۔ محضلہ خانزادی تو چھوٹی تھی، پوری حویلی والے اس کا دھیان ادھر سے ادھر بھٹکاتے رہتے تھے، اس کی سوچیں اس کی موری کی طرف لے کر جاتے ہی نہیں تھے، اسے کبھی اکیلا چھوڑتے ہی نہیں تھے کہ وہ کچھ سوچ پاتی، اور اس سب کے لیے وہ پوری حویلی کی شکر گزار بھی تھی۔ لیکن وہ خود کا کیا کرتی؟ نہ تو اس کے ہاتھ اس کا شوہر آیا جس سے وہ محبت کی دعویدار تھی، اور نہ ہی اس کی ماں اس کی زندگی میں رہی۔ ایک دن میں ہی اتنا بڑا حادثہ ہو جانا اورزلا خانزادی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ دن خیر وقت کا کام تھا گزر جانا، اور وہ گزرتا چلا گیا، اور آج 1 ہفتے بعد بھی اورزلا خانزادی کو ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ ابھی تک اس دن سے باہر ہی نہیں نکل پائی تھی۔ ابھی بھی وہ ایک کمرے میں بیٹھی مختلف سی سوچیں سوچ رہی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ ان سوچوں سے اس کا دماغ پھٹ کر رہ جائے گا، لیکن وہ کیا کرتی؟
پورا دن وہ حویلی میں بولائی سی پھرتی رہتی تھی۔ سب تو اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتے، لیکن وہ کسی کو بھی خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی اس سے بات کرتا بھی تو صرف ہوں ہاں میں جواب دیتی تھی۔ یار، مجھے تجھ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ ملیار خانزادہ اس وقت عرش خانزادہ کے اسلام آباد کے شو روم میں بیٹھا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ بول، کیا بات ہے؟ عرش خانزادہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے ہوئے ملیار خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تو اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا نہیں سکتا؟ ملیار خانزادہ کا اشارہ سگریٹ کی طرف تھا۔ نہیں، یہی آخری اور واحد سہارا ہے میرے درد دل کو کم کرنے کا، ورنہ تو حویلی سے تو سب ہی مجھ سے اپنا منہ موڑ چکے ہیں۔ مانتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کیا، میری وجہ سے اس کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن میں معافی کے قابل بھی نہیں ہوں، نہ میں اس کے سامنے جا کر اس سے معافی مانگ سکتا ہوں۔ تجھے پتہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے میں حویلی کیوں نہیں آیا؟ میں اسلام آباد اپنے گھر میں ہی کیوں رہ رہا ہوں؟ صرف اور صرف اسی وجہ سے تاکہ وہ مجھے دیکھ کر اس کے دکھ میں مزید اضافہ نہ ہو۔ بڑی چپ ہو جا، میں تیرے ساتھ ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ مانتا ہوں تم نے غلط کیا ہے اور اس کے لیے تمہیں معافی بھی اتنی جلدی نہیں ملے گی، لیکن اس سب کے بیچ تھوڑی سی خوشیاں لانے کا تو ذریعہ بن سکتا ہے نا۔ ملیار خانزادہ نے نہایت ہی نرمی سے اس کا ٹیبل پر پڑا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلی سے اپنے عشق عنایہ کا نام لکھنے لگا تھا۔ وہ شاید دنیا کا پہلا ایسا بہنوئی تھا کہ اپنے سالے کے ہاتھ پر ہی اپنے عشق اور اس کی بہن کا نام لکھ رہا تھا۔ کیسی خوشیاں؟ کیا بولنا چاہتا ہے تو؟ صاف بول۔ عرش خانزادہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی ملیار خانزادہ کے اس بات سے چڑ ہوتی تھی کہ وہ سیدھے بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اگلے بندے کو سسپینس میں ڈال دیتا تھا۔ بتا دیتا ہوں، میں تیری بہن عنایہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کل یا پھر پرسوں تک۔ میں جانتا ہوں کہ تو اپنے باپ سے خود ہی بات کر لے گا، اسی لیے میں تیرے پاس ہی آیا ہوں۔ ملیار خانزادہ کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا اور وہ اس کے ہتھیلی پر بار بار جان عنایہ لکھ رہا تھا۔ تیرا دماغ خراب ہے، تو کیسے بات کر رہا ہے؟ عرش خانزادہ نے ایک ہی پل میں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے گھور کر غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی بات کر رہا ہوں؟ بچپن سے تیری بہن سے عشق کرتا ہوں اور تو بھی میری آنکھوں کو بخوبی پڑھ سکتا ہے۔ تو میرا جگری یار ہے، سب سے زیادہ تو میرے دل کے قریب ہے۔ تو ضرور جانتا ہوگا کہ تیری بہن میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اب جب میں اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں تو اس میں دماغ خراب کرنے والی کیا بات ہے؟ ملیار خانزادہ نے بھی اسے ڈبل گھوری سے نوازتے ہوئے کہا تھا۔ تو میں جانتا ہوں کہ تو عاشق ہے، لیکن جانا میرے باپ سے بات کر میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ پہلے سے ہی تو جانتا ہے کہ پوری حویلی میرے خلاف کڑی ہے۔ ایسے میں جب میں ان سے بات کروں گا تو تجھے کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ مانیں گے؟ عرش خانزادہ نے اسے عقل دلانی چاہی تھی۔ ملیار خانزادہ کی عقل پر وہ صرف افسوس ہی کر سکتا تھا۔ وہ کتنا پاگل تھا، بجائے اپنے باپ سے یہ بات کرنے کے وہ اس کے پاس آ کر بات کر رہا تھا۔
ان سے بھی بات ہو جائے گی، لیکن تو جانتا ہے کہ سب کو منانے کے لیے پھر بھی دوبارہ مجھے تیرے پاس ہی آنا ہے، اسی لیے میں سب سے پہلے تیرے پاس ہی آیا تھا، کیونکہ انایا سب سے زیادہ تیرے ہی قریب ہے اور اسے منانے کے لیے تجھے ہی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ ملیار خانزادہ نے بھی اس بار تحمل سے بات کرتے ہوئے عرش خانزادہ سے کہا تھا، منانے ونانے کا کوئی کام نہیں ہے، صرف ایک ہی بار اس سے اس کی رضامندی پوچھوں گا، اگر وہ ہاں کرے گی تو ٹھیک، اور نہ کرے تو نکاح کینسل سمجھ۔ اس بار عرش خانزادہ نے بھی آنکھوں میں شرارت لیے ملیار خانزادہ کو تنگ کرنا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تو نہیں منانا چاہتا اس کو تو میں اس کو پھر اپنے طریقے سے ہی مناؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے جو تم کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ ملیار خانزادہ نے اس کی آنکھوں کی شرارت کو بھانپتے ہوئے اسے بھی تنگ کیا تھا۔ جانتا تھا کہ عرش خانزادہ اپنی بہن کے لیے کس قدر پوزیسو ہے۔ اگر تو نے اس کے ساتھ ذرا بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی، زبردستی تو چھوڑ دور کی بات ہے، تو نے اس سے اگر بات بھی کرنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تو میرا جگری یار ہے۔ عرش خانزادہ نے اس بار اٹھتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے غرا کر کہا تھا، چل، تو اگر تجھے میرا بات کرنا ٹھیک نہیں لگتا تو خود ہی بات کر لے، آسان سی بات ہے۔ وہی بات آ گئی نا، میں نے پہلے بھی تجھ سے یہی کہا تھا کہ تو خود بات کر، اور اب بھی آخر میں یہی بات آ کر رکتی ہے کہ تو خود ہی بات کر۔ ملیار خانزادہ نہایت ہی شاطر انسان تھا، وہ ایک پولیس والا تھا۔ آگے انسان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس کے چہرے سے ہی دیکھ کر وہ جان جاتا تھا، تو کس طرح سے اپنے جگری یار کے دماغ اور دل میں چلتی باتوں کو نہ پہچان پاتا۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا بات، کچھ دنوں بعد حویلی آؤں گا تو بابا سے بات کر لوں گا۔ عرش خانزادہ نے تھکے ہوئے اعصابوں کے ساتھ اس کے گریبان سے ہاتھ ہٹا کر اپنے پہلو میں گرائے اور ساتھ ہی سگریٹ ختم ہونے پر دوبارہ سے اپنے جیب سے لائٹر اور سگریٹ کو نکالتے ہوئے اسے سلگانا شروع کیا تھا۔ 2-3 دن بعد نہیں، میں اب مزید صبر نہیں کر سکتا، تو آج بلکہ ابھی ہی چل میرے ساتھ، میرا بھی کام ختم ہو گیا ہے، میں بھی حویلی ہی چل رہا ہوں۔ ملیار خانزادہ نے اس کے قریب بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اس کے شاندار سے آفس میں پھینکی اور اپنے چمچماتے ہوئے بوٹ تلے اس سگریٹ کو کچل دیا تھا، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اس کے آفس سے نکالتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر حویلی کی طرف روانہ کر چکا تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے، انہیں حویلی پہنچتے پہنچتے 9 ضرور بج جاتے۔ عرش خانزادہ نے بھی مزید کوئی بھی مزاحمت کیے بغیر اس کی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ گاڑی نہایت ہی تیزی سے ملیار خانزادہ دوڑا رہا تھا، اسلام آباد کی موٹر وے کی طرف مڑ چکا تھا۔ گاڑی نہایت ہی صاف ستھرے روڈ پر فراٹے مارتے ہوئے تیزی سے روانہ تھی، اور عرش خانزادہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا۔ موٹر وے سے گزرتے ہوئے اسے بے اختیار ہی ایک ریڑھی والا نظر آیا تھا، جس کے پاس بہت سارے اخروٹ اور بادام پڑے تھے، مختلف سی ڈرائی فروٹس سے اس کی ریڑھی بھری ہوئی تھی۔ اس ریڑھی والے کو دیکھ کر عرش خانزادہ گہری سوچوں میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔
خانزادے، میری آپ سے ایک ہی خواہش ہے۔ دوپہر کے وقت شوروم کے آفس میں چیئر پر عرش خانزادہ اور صوفے پر اورزلا خانزادی بیٹھی تھی جب اورزلا نے اسے خود کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جی میری خانزادی، کیا خواہش ہے آپ کی؟ آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پہ، حکم کرے بس آپ۔ عرش خانزادہ نے بھی نہایت محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا تھا، اچھا، تو بس میری یہی خواہش ہے کہ شادی کے بعد آپ جب بھی حویلی آئیں گے تو میرے لیے اپنے ساتھ بہت سارے ڈرائی فروٹس لانا، پھر ہر رات دودھ کے ساتھ میں وہ کھاؤں گی، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، بادام اخروٹ کا دودھ، ٹھیک ہے؟ ضرور میری خانزادی کی ضرور میری خانزادی کی صرف اتنی سی خواہش ہے، یہ تو اس کا خانزادہ ابھی پورا کر لے گا۔ عرش خانزادہ نے چھٹکی بجائی تھی جس کی وجہ سے اورزلا خانزادی کی کلکلاہٹ پورے آفس میں گونجی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے عرش خانزادہ بھی بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا تھا۔ حقیقت میں عرش خانزادہ کو ابھی تک اورزلا خانزادی کی کلکلاہٹیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو چکی تھیں۔ ایک ہنستی کھیلتی مسکراتی لڑکی کو اس نے کیا سے کیا بنا دیا تھا، نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ ایک ہفتے میں وہ اپنے اندر ہمت ہی نہیں پیدا کر پایا تھا کہ وہ حویلی جا سکے، اور اب جب وہ حویلی جا رہا تھا تو اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ گاڑی روک بڑی بساختہ ہی ایک دوسری ریڑھی ڈرائی فروٹ سے بھری عرش خانزادہ کو نظر آئی تو اس نے ملیار خانزادہ کو گاڑی روکنے کا کہا تھا۔ ملیار خانزادہ نے بھی حیرت سے گاڑی روکی تھی اور عرش خانزادہ کو دیکھا تھا، جو اب گاڑی سے اتر کر ریڑھی والے کے پاس گیا اور 5 سے 10 منٹ کے بعد اپنے ہاتھوں میں ڈرائی فروٹس کی بھری بھری تھیلیاں لا کر گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ یہ کس کے لیے لایا ہے تو؟ اتنے سارے ڈرائی فروٹس؟ ملیار خانزادہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ہی ڈرائی فروٹس خرید کر لے آیا تھا، اتنا کہ پوری حویلی والے 2 دن تک کھاتے پھر بھی وہ ختم نہ ہوتے۔ اپنی بیوی کے لیے، اسے پسند ہے بہت دودھ کے ساتھ ڈرائی فروٹس کھانا۔ عرش خانزادہ نے بے ساختہ ہی مکانکی انداز میں ملیار خانزادہ کو جواب دیا تھا۔ اس کا جواب سن کر ملیار خانزادہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا وہ سچ میں اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ دار تھا؟ کیا تو سچ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہے؟ ملیار خانزادہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں بے ساختہ ہی عرش خانزادہ نے اسے جواب دیا تھا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے، سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ میں اس سے عشق کرتا ہوں۔ عرش خانزادہ اورزلا خانزادی سے عشق کرتا ہے۔ محبت کا درجہ تو بہت ہی کم ہے۔ میں عشق کے اس درجے پر فائز ہوں جہاں سے لوٹنا ناممکن ہے۔ وہ میری چلتی سانسوں کی وجہ ہے، میرا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ کبھی مجھ سے دور ہوئی تو میری دھڑکنیں رک جائیں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل کے دھڑکنے سے، اس کے سانسیں لینے سے ہی عرش خانزادہ زندہ ہے۔ کتنا انتظار کیا تھا میں نے کہ وہ میرے نکاح میں آ جائے، لیکن نہ جانے نکاح والے دن مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ پر بدلہ سوار ہو گیا تھا چچی کے دکھ کا، اور میں اس سے بدلہ لے بیٹھا۔
اور اس سے بدلے میں صرف اپنا ہی نقصان کر بیٹھا ہوں۔ تجھے پتہ ہے، جب میں اسے محسوس کرتا ہوں، اس کی چلتی سانسوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عرش خانزادہ بھی زندہ ہے۔ جب وہ مجھ سے ناراض ہوتی ہے، وہ مجھ سے منہ موڑتی ہے، وہ میری طرف دیکھتی نہیں ہے، تو مجھے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ عشق کا کون سا مقام ہے، لیکن جو کوئی سا بھی ہے، عرش خانزادہ اورزلا خانزادی سے عشق آخری حد تک کرتا ہے۔ میں اسے اپنا لمس محسوس کروانا چاہتا ہوں۔ وہ میری جانا ہے، میں اس کے لیے دیوانہ ہوں۔ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے یا نہیں، لیکن میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اورزلا خانزادی کی چلتی سانسیں عرش خانزادہ کی چلتی سانسوں کے ساتھ ہے۔ ملیار خانزادہ حیرت کے انتہا پر پہنچتے اپنی آنکھوں کو ناقابل حد تک پھیلاتے اپنے جگری یار، اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا، جس نے آج تک اسے اپنے دل کی خبر نہ ہونے دی تھی۔ کیا وہ لڑکی تیرے لیے اتنی ضروری ہو گئی ہے؟ ملیار خانزادہ نے حیرت سے اس سے پوچھا تھا۔ تصحیح کرتی نہیں ہے، عرش خانزادہ کی طرف سے پرسکون لہجے میں جواب آیا تھا۔ اس کے جواب کو سنتے ہوئے اس کے بعد سے ملیار خانزادہ اور عرش خانزادہ کے بیچ میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ حویلی پہنچنے تک تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ جب ملیار خانزادہ اور عرش خانزادہ کی گاڑی حویلی کی لمبی سی راہداری پورچ میں آ کر رکی تھی، تھکے تھکے انداز میں وہ دونوں باہر نکلے اور اپنی اپنی باروب پرسنالٹی کے ساتھ وہ حویلی کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ زنان خانے کی طرف آ کر دونوں نے دیکھا کہ سبھی تقریباً ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ وہ دونوں بھی جا کر سب کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے۔ کسی نے بھی عرش خانزادہ سے کوئی بھی سلام یا پھر دعا نہیں کی تھی۔ دل کڑا کر وہ سب کے بیچ بیٹھا۔ سب کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں جس وجود کی متلاشی تھی، اس کو وہ ڈائننگ ٹیبل پر نظر نہیں آئی تھی۔ بابا، میں نے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، عرش خانزادہ نے اورنگزیب خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اورنگزیب خانزادہ نے ہاں میں سر ہلا کر اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ ملیار چاہتا، ایک سیکنڈ رک جاؤ، یہ بات میں خود کہنا چاہتا ہوں، کیا مجھے پہلے بولنے دو گے؟ عالمزیب خانزادہ سمجھ چکے تھے کہ عرش خانزادہ اپنے باپ سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، اسی لیے اس نے پہلے بولنا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے بات کر لیں۔ عرش خانزادہ کو حیرت بھی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے یہ حرکت ان کے چاچو عالمزیب خانزادہ نے کبھی بھی نہیں کی تھی۔ بھائی، میں مانتا ہوں کہ میں نے اپنے ماضی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، لیکن اب میں مزید غلطیاں نہیں کرنا چاہتا۔ یقین مانیں، بہت دل سے آپ کی بیٹی عنایہ کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے ملیار خانزادہ کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ عنایہ میری بھی بیٹی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کے باپ ہیں۔ آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کے اچھے اور برے کے بارے میں جانتے ہیں، اسی لیے مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے اپنے در سے۔
عالمزیب خانزادہ نے یہ بات کی تو اورنگزیب خانزادہ کی تو دل کی جسے مراد پوری ہو آئی تھی۔ وہ تو خود چاہتے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی اسی حویلی میں رک جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی نے ان کا مان توڑا نہیں تھا۔ مسکرا کر عالمزیب خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ ضرور، میں سوچ کر تمہیں جواب دوں گا۔ عنایہ خانزادی جو سب کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، سب بڑوں کو اپنی اور ملیار کے بارے میں ایسی باتیں کرتے دیکھ کر بے اختیار ہی خوف سے اس کا دل دھڑکا تھا۔ جس انسان کے ساتھ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی تھی، ڈر و خوف کی وجہ سے اس کی بھاری گمبھیر آواز اور اس کی باروک پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے اس کی جان جاتی تھی، وہ ہمیشہ ہی اس سے خار کھاتی تھی۔ نہیں، وہ اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ اگر وہ ایک ٹیبل پر اس کے ساتھ کھانا تک نہیں کھا سکتی تو پوری زندگی تو دور کی بات تھی۔ بے ساختہ ہی وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ کر چلی گئی تھی۔ سب بڑوں کے بیچ میں وہ ایسے انکار کر کے اپنے بھائی اور بابا کا سر نہیں جھکانا چاہتی تھی۔ وہ چوئی موئی سی لڑکی دراصل ملیار خانزادہ کے باڈی بلڈر جسم کو دیکھتے ہوئے اس سے ڈر رہی تھی۔ حویلی کے سارے نیو جنریشنز کے جو خانزادے تھے، انہوں نے اپنے لیے حویلی میں ہی جم بنا رکھا تھا، اور وہ ڈیلی وہاں جا کر ایکسرسائز بھی کرتے تھے، کیونکہ اپنے ہیلتھ کے معاملے میں وہ سارے خانزادے کچھ زیادہ ہی کانشیس تھے۔ ان سارے خانزادوں کے ہی پھولے ہوئے بازو، چوڑا سینہ، کسرتی جسم کثرت سے ان کے جم جانے کا پتہ دیتے تھے۔ وہ سارے ہی خانزادے اپنی عمروں سے بڑے لگتے تھے۔ عرش خانزادہ نے ملیار خانزادہ کی طرف گھور کر دیکھا تھا، جس نے اپنے باپ سے پہلے ہی بات کر رکھی تھی، لیکن اس کے پاس آ کر اسے بھی بتانا ضروری سمجھا تھا۔ اب عرش خانزادہ کو اس کی ساری گیم سمجھ آئی تھی۔ وہ دراصل اسے حویلی ہی بلانا چاہ رہا تھا، جو ایک ہفتے سے وہ حویلی نہیں آ رہا تھا۔ عرش خانزادہ کے خود کی طرف دیکھنے پر ملیار خانزادہ نے اسے آنکھ ونک کی تھی اور مزے سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اب اسے عنایہ خانزادی کی طرف سے فکر لگی تھی کہ کہیں وہ منع ہی نہ کر دے نکاح کے لیے۔ صبح وہ اس سے بھی بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عرش خانزادہ بھی دل کرا کر کھانے کی ٹیبل سے اٹھ چکا تھا۔ اس نے کھانے کا ایک نوالا تک نہیں لیا تھا جس کے لیے وہ حویلی آیا تھا، وہ تو وہاں تھی ہی نہیں۔ اسی لیے اٹھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔ سو گائز، یہیں پر ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے مجھے یہ بتائیں کہ ملیار خانزادہ اور عنایہ خانزادہ کا نکاح کل کے ایپیسوڈ میں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کل کے ایپیسوڈ میں تھوڑے رومانس کا تھڑکا بھی ہوگا۔ تو جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون سا کپل اب تک کے سب سے اچھا لگ رہا ہے۔ ویسے تو 3 کپل کی ابھی سٹوری ہی سٹارٹ نہیں ہوئی، اور جو 2 کپل کی ہماری سٹوری سٹارٹ ہو چکی ہے اسی میں سے بتا دیں، اورزلا خانزادی یا پھر عرش خانزادہ کا کپل اچھا لگتا ہے، یا پھر ملیار خانزادہ یا عنایہ خانزادی کا کپل زیادہ اچھا لگتا ہے، مجھے بتا دیں۔ اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریے گا۔ پھر
چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔